أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ گزشتہ جمعے میں نے اس آیت کے مضمون پر کچھ روشنی ڈالی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بہت ہی وسیع مطالب پر حاوی آیت ہے اور تھوڑے وقت میں اس کے تمام پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ بھی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ آج میں بعض اور پہلوؤں سے اس آیت کے مضمون کو آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ غالباً 1-2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اسی آیت پر 1 یا 2 خطبات دیے تھے اور میرا خیال تھا کہ اگر تمام احمدی خاندان اس دعا کو اپنا لیں اور اسے وظیفہ بنا کر ہمیشہ اس سے چمٹے رہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں عظیم الشان پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی اور وہ تمام گھریلو مسائل جن کو نہ امور عامہ حل کر سکتی ہے نہ قضا حل کرنے میں کامیاب ہو سکی، وہ اسی آیت کی برکت سے سلجھ جائیں گے۔ لیکن چونکہ مسلسل ایسی شکایات پہنچتی رہتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بہت سے گھر ہمارے ایسے ہیں جو اس آیت کی دعا کی برکت سے محروم ہیں اور اس دنیا میں ان کے وہ گھر سکینت نہیں بن سکے اور جنت نشان نہیں کہلا سکتے، جبکہ ہم نے تمام دنیا کے گھروں کو سکینت عطا کرنی ہے۔ اور چونکہ اس آیت کا مضمون صرف حاضر ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مستقبل سے اور بہت دور تک مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس آیت کو نہ صرف موجودہ نسلوں کی تربیت میں اور گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے میں ایک گہرا دخل ہے بلکہ آئندہ زمانوں کی نسلوں کو سنبھالنے کا بھی اس آیت کے مضمون سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات جو آج میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دعا حقیقت میں ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کا تقاضا کرتی ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو اس دعا کی قبولیت کا ایک نشان وہیں اسی دل میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر حاصل نہ ہو تو جتنا چاہیں یہ دعا کرتے چلے جائیں اس دعا کو قبولیت کا پھل نہیں لگے گا۔ وہ خامن مثلاً
جو اپنی بیویوں سے مستقل بد اخلاقی کا سلوک کرتے ہیں اور بد زبانی کا سلوک کرتے ہیں اور نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور گھر میں ان کو لونڈیوں کی طرح تابع فرمان اور کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اگر اس کیفیت کو تبدیل نہ کریں تو یہ دعا ان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی، جب تک ان کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ یہ بیوی جس کو میں چڑیل سمجھتا ہوں، جس کے ساتھ میں لونڈیوں سے بدتر سلوک کرتا ہوں، جس کی اب اس کی اولاد کے سامنے بے عزتی کرتا ہوں، میں اس بیوی سے تسکین مانگ رہا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ بس جو شخص واقعتاً دل کے خلوص کے ساتھ اسی بیوی سے تسکین چاہتا ہے جس سے وہ بدسلوکی کر رہا ہے، جب تک اپنی کیفیت میں اور اپنے سلوک میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک نہ یہ دعا اس کو زیب دیتی ہے، نہ اس کے منہ سے نکل سکتی ہے، اور اگر کرے گا بھی تو ایک کھوکھلی اور بے معنی آوازوں کے سوا اس دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بس وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تنافر کے باوجود، ان سے مزاج کی دوری کے باوجود اور اس بحث میں پڑے بغیر کہ قصور ان کا ہے یا بیوی کا ہے، دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ خدا کے حضور اپنے معاملات کر دیتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو سلجھا نہیں سکے، جہاں تک میری کوششوں کا تعلق ہے، ایک اگر مرد ہے تو یہ دعا کرے گا اور عورت ہے تو وہ بھی یہ دعا کرے گی، اگر میری کوششوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کو دیکھا جائے تو اب تک تو یہ گھر سدھر نہیں سکا اور ہمارے تعلقات میں اسی طرح تلخیاں چلی آ رہی ہیں۔ میں خلوص نیت سے یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، جو بھی صورت ہو، یا اگر جمع کے صیغے کے لحاظ سے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو ہم کے ذریعے اس بحث میں پڑے بغیر کہ مرد دعا کر رہا ہے یا عورت دعا کر رہی ہے، مضمون اسی طرح بغیر کسی رکھنے کے حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا کریں دونوں، یعنی اپنی اپنی جگہ، کہ ہم تو اپنے تعلقات کو سلجھانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ جیسے تو نے ہمیں سکھایا ہم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کریں اور ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ یہ دعا کرنے سے پہلے مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے یعنی ایک حصے کے لحاظ سے، کیونکہ یہ دعا کرنے والے اگر مخلص ہیں تو لازماً وہ اپنے رجحان میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا کر کے یہ دعا کرتے ہیں، اور باقی جو حصہ ہے وہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بس جیسے کہا جاتا ہے کہ آدھی جنگ تو لڑی گئی اور آدھے حصے پر تو انسان فتح یاب ہو گیا، ویسی ہی کیفیت اس دعا کی ہے۔ جب خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو گویا آدھی جنگ تو لڑی گئی اور آدھا ملک فتح ہو گیا، اور باقی حصہ جو ہے وہ خدا پر چھوڑا جائے تو لازماً ایسے مخلص انسانوں کے لیے خدا تعالی حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، جن لوگوں کے آپس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہوں یا نہ بھی بگڑے ہوئے ہوں، تو ان میں رعونت کا دخل ہو اور دونوں طرف انانیت کا دخل ہو، یا بچپن کی غلط تربیتوں نے ان کو اس بات کا اہل ہی نہ چھوڑا ہو کہ حسن معاشرت کر سکیں، ایسے لوگ یہ دعا نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ دعا نہ کریں ان کے حالات بدل نہیں سکتے۔ ان تعلقات پر جب نظر پڑتی ہے تو بہت سے ایسے مختلف گوشے ہیں جن میں ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ میں تمام ان امور کا ذکر تو یہاں نہیں کر سکتا جو مختلف ذرائع سے پہنچتے رہتے ہیں، اور نفسیاتی لحاظ سے ویسے ہی مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے گھروں میں یہ کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن بعض باتیں ایسی تکلیف دہ ہیں کہ جن کا واضح طور پر ذکر کرنا ضروری ہے۔
بعض خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیویوں سے نہ صرف یہ کہ درشتی سے پیش آتے ہیں بلکہ ان کو ہمیشہ بد نظر سے یعنی بدظنی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ گویا یہ عورت چال چلن کی اچھی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی ادنا سا بھی قرینہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ اس عورت کے متعلق کوئی ایسی غلط سوچ کو اپنے دل میں جگہ یا دماغ میں جگہ دے سکیں۔ لیکن اگر واقعتاً ان کو یقین ہے کسی بات کا تو اس کے لیے اسلامی شریعت نے ایک کھلا رستہ رکھا ہوا ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس رستے کو اختیار کیے بغیر اپنی بیوی کو اس رنگ میں تانے دینا کہ مجھے کیا پتہ کہ یہ اولاد میری ہے بھی کہ نہیں، یہ ایک انتہائی بگڑی ہوئی مکروہ صورت ہے۔ اور بعض دفعہ مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوتا ہے کہ بعض ایسے مرد جو اپنے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور دینی کاموں میں بھی کسی حد تک شغف رکھتے ہیں، اگر عہدہ پاس نہ بھی ہو تو جب ان کو کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ آگے آتے ہیں، اور ان چہروں میں سے ہیں جو اپنی اپنی جماعتوں میں معروف ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنی بیویوں سے لڑائی کے وقت اس قسم کے نہایت ہی مکروہ کلمات استعمال کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کے بچے ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ ایسے حال میں یہ دعا وہ کیسے کر سکیں گے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اپنی بیوی کی راہ سے ان کو اولاد کا تقوی نصیب ہونا تھا، اس تقوی کی راہ کو تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ جب یہ کہا کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ یہ اولاد کس کی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے تقوی کی راہوں کو ہمیشہ کے لیے مسدود کر بیٹھے، اور پھر ایسی اولاد سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایسے باپ کا ادب کرے گی اور آئندہ صحیح راہوں پر عمل رستوں پر چلے گی، آئندہ معاشرے کے لیے، آئندہ زمانے کے معاشرے کے لیے خوشخبریاں لے کے آگے بڑھے گی، یہ بالکل ایک عبث توقع ہے۔ اور عملاً یہ لوگ نہ صرف اپنے حال کو تباہ کرتے ہیں بلکہ دور تک مستقبل میں ان کے نفس کی تلخیاں معاشرے میں زہر گھولتی رہتی ہیں۔ بس یہ دعا ایسے لوگوں کو نہ زیب دیتی ہے نہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کریں، لیکن جب تک دعا کے ذریعے مدد نہ مانگیں، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں، اور اگر تم دعاؤں کے ذریعے مجھ سے مدد نہیں مانگو گے تو فرماتا ہے کہ تمہیں میں اس طرح چھوڑ دوں گا کہ گویا مجھے تمہارے عواقب کی کچھ بھی پرواہ نہیں، کس حال میں تم کس بد انجام کو پہنچو، مجھ سے تمہارا تعلق کٹ گیا۔ اور یہ مضمون اسی دعا کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ تو اس آخری خدا تعالیٰ کے فرمان کا اس دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یقین کی حد تک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انسانی معاشرتی تعلقات اور خاندانی تعلقات دعا کی مدد کے بغیر کسی طرح سدھر نہیں سکتے۔ بہت سے رخنے ہیں انسان کے تعلقات میں جن رخنوں کی بعض دفعہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ رخنے خلا پیدا کر دیتے ہیں تعلقات میں اور تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض دفعہ کل پرزوں میں تعمیر کے وقت بلبلے رہ جاتے ہیں، اور جب غیر معمولی دباؤ میں وہ کل پرزے چلیں تو جہاں جہاں وہ بلبلے رہ جاتے ہیں وہاں سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی تعلقات میں بہت سے رخنے ایسے رہ جاتے ہیں جو تقوی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں،
اور وہ کمزور مقامات ہمیشہ خطرے کا مقام بنے رہتے ہیں۔ جب بھی کبھی غیر معمولی دباؤ میں انسان آئے اور ابتلا بڑھ جائیں یا مشکلات نازل ہوں تو ایسے وقت میں ان کمزور جگہوں پر حملہ ہوتا ہے اور پھر رخنے نمایاں طور پر پھٹ کر انسانی تعلقات کو پارا پارا کر دیتے ہیں اور بکھیر دیتے ہیں۔ تو یہ مضمون عمومیت کے لحاظ سے آپ سمجھ لیں تو تفصیل سے جب آپ اپنے تعلقات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی تعلقات کسی دباؤ میں آئیں اس وقت انسان کو اپنی کمزوریوں کو پتہ چلتا ہے، اس کے بغیر نہیں پتہ چلتا۔ بچہ بیمار ہو، پریشانی ہو، غربت ہو اور ضرورت کی چیزیں پوری نہ ہو رہی ہوں، بے وقت مہمان آ جائیں یا غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہو یا ماں باپ ایسے حال میں ہوں کہ مجبوراً ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہو، یہ سارے وہ امور ہیں جو معاشرے پر دباؤ ڈالتے ہیں اور میاں بیوی کے تعلقات پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ بیوی جو اس سے پہلے بہت ہی اچھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو کلیتاً میری وفادار اور میرے ساتھ تعاون کرنے والی اور میری زندگی کا ساتھی ہے، وہ خاوند جو بیوی کو ایک فرشتہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اگر وہ پہلے دکھائی دے رہا ہو، جب اس قسم کے دباؤ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ان دونوں کے اندرونی رخنے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی بلبلیں ہیں جن مقامات سے پھر یہ تعلقات ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ بس انسان کو اپنے اندرونے کا بھی خود پتہ نہیں ہے اور اپنے رفیق حیات کے اندرونے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی ان مقامات پر نظر نہیں ہے جو در حقیقت بعض وقت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی چاہیں آپ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں، جب تک دعا سے مدد نہیں مانگیں گے آپ کے تعلقات سدھر نہیں سکتے اور آپ خطرات کے مقام سے باہر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ان باتوں پر، اور جب انسانی تعلقات دباؤ میں آتے ہیں تو تقویٰ کام آتا ہے، اس وقت حسن خلق کام نہیں آیا کرتا، کیونکہ اخلاق کی بنیاد بعض دفعہ تقویٰ پر ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایک عام تربیت پر ہوتی ہے، یعنی دنیا میں ایک انسان کو جس قسم کی تربیت میسر آئے اس کی وجہ سے اخلاق پر اچھا اثر پڑ سکتا ہے، اور بعض قوموں کے جو خدا کے قائل نہیں بھی ہیں اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اخلاق جو تقویٰ پر مبنی نہ ہوں، جو خدا کی ذات پر ایمان پر مبنی نہ ہوں، وہ دباؤ میں آ کر ہمیشہ بے معنی اور بے حقیقت ہو جایا کرتے ہیں۔ پس ظاہری اخلاق کے لحاظ سے آپ کا گھر چاہے جنت بھی بنا ہوا ہو، اگر ان اخلاق کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے تو ہرگز اس جنت کو بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن اگر تقویٰ پر مبنی ہے تو جتنا زیادہ مشکل پیش آئے اتنا ہی زیادہ انسان کو ایک دوسرے کی خوبیوں کا علم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت اگر بیوی قربانی کر رہی ہے اور تعاون کر رہی ہے، اگر مشکل کے وقت خاوند قربانی کر رہا ہے اور تعاون کر رہا ہے، تو چونکہ یہ تعاون تقویٰ کی بنا پر ہوتا ہے اور معاشرے کے دباؤ کے خلاف ہوتا ہے، اس وقت انسان کے اندر کے جوہر ایک غیر معمولی جاذبیت کا موجب بن کر ابھرتے ہیں، اور ایسے واقعات کے گزر جانے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان میں ایک محبت کا عنصر ہی نہیں رہتا، ان میں گہری قدر کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ بس اس دعا کو غیر معمولی اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اس کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کے دل میں سب سے پہلے یہ نیت، یقین پوری صفائی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پیدا نہ ہو کہ میں نے اپنے ساتھی سے تسکین کی طلب کرنی ہے اور اپنے مولا سے طلب کرنی ہے، میں واقعتاً چاہتا ہوں کہ جیسا بھی میرا زندگی کا ساتھی ہے اپنی برائیوں سمیت
میں نے جب اسے ایک دفعہ قبول کر لیا تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس سے سکینت حاصل کروں. میں اپنے خدا سے دعا مانگوں گا یا دعا مانگوں گی کہ تو ہمارے لیے ہمارے درمیان ایک دوسرے کے لیے سکینت رکھ دے اور ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وہ لوگ جو جن کے تعلقات پہلے ہی اچھے ہوں اور واقعتاً ایک طبی محبت کے نتیجے میں ایک دوسرے سے وہ سکینت پاتے ہوں، جب وہ یہ دعا مانگتے ہیں تو وجعلنا للمتقین اماما والا حصہ ان کی محبت کے تعلقات میں ایک نیا تعلق پیدا کر دیتا ہے. وجعلنا للمتقین اماما کا ٹکڑا ان کو یاد کراتا ہے کہ آپ کو جو ایک دوسرے سے تسکین ملتی ہے وہ محض ظاہری انسانی تعلقات کی بنا پر ہے، اور اس تسکین کے نتیجے میں آپ کی اولاد اور آپ کے مستقبل کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی. جب تک یہ دعا کا حصہ ساتھ شامل نہ کرنے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اس وقت تک ان تعلقات کا کوئی دائمی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ قائم بھی رہیں اور ابتلاؤں میں نہ بھی ٹوٹیں تب بھی ایسے تعلقات کے نتیجے میں اولاد فیض نہیں پا سکتی جب تک ان تعلقات میں تقویٰ کا عنصر شامل نہ ہو جائے. بس دعا کا یہ دوسرا حصہ وجعلنا للمتقین اماما انسان کی توجہ ان تعلقات کے معال اور مقاصد کی طرف پھیر دیتا ہے، اور انسان کو یہ خیال پیدا کرتی ہے یہ دعا کہ ہمیں صرف حال پر راضی نہیں رہنا چاہیے بلکہ مستقبل کی تلاش کرنی چاہیے، اور جب تک ہم متقیوں کے پیش رو نہ بن جائیں اس وقت تک ہمیں آپس کے تعلقات میں خوش ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. یعنی دعا یہ اس طرف توجہ دلاتی ہے. چنانچہ جن کے تعلقات اچھے ہیں ان کے تعلقات میں یہ دعا تقویٰ کے رنگ بھرنے لگتی ہے، کیونکہ متقیوں کا امام ہونے کی دعا اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اگر تم واقعتاً متقیوں کا امام بننا چاہتے ہو تو تقویٰ میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ امامت کا مضمون بتاتا ہے کہ جس چیز میں کوئی انسان امام ہو، اس کا پیش رو ہو، ان باتوں میں وہ سب سے آگے ہو. تو یہ دعا صرف ایک دعا نہیں رہ جاتی بلکہ عملاً زندگی کی ایک تشکیل نو میں حصہ لیتی ہے. اور وہی مضمون جو میں نے پہلے بیان کیا تھا میاں بیوی کے تعلقات میں، وہی مضمون تقویٰ کے لحاظ سے انسان کا قدم عملی دنیا میں آگے بڑھانے لگتا ہے. اور جب ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے متقیوں کا امام بنا تو اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ میری نسلوں میں متقی لوگ پیدا ہو جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ مجھ میں تقویٰ کہ وہ جوہر پیدا فرما اور اس شان کا تقویٰ عطا کر کہ میری اولاد یا ہماری اولادیں واقعتاً ہمیں اپنا امام سمجھیں. یعنی ماں باپ ہونے کے لحاظ سے وہ اس بات پر فخر نہ کریں کہ فلاں لوگ ہمارے آباء و اجداد تھے، بلکہ تقویٰ کے لحاظ سے وہ یہ بات فخر کے ساتھ بیان کیا کریں کہ ہمارے آباء و اجداد متقی تھے. یہ وہی مضمون ہے جیسے وہ لوگ جو صحابہ کی اولاد میں سے ہیں آج کل جب ان سے تعارف ہو تو بڑے فخر کے ساتھ اور جائز فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں فلاں صحابی تھا، ہمارے ننہال میں فلاں بزرگ تھا جس کو بیعت کی توفیق ملی، ہمارے ددھیال میں ایسا شخص تھا. تو وہ لوگ واقعی متقیوں کے امام تھے ان معنوں میں کہ ہر متقی ان کی طرف منسوب ہونے میں فخر حاصل کرتا ہے، مگر بعد میں غیر متقی بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بھی فخر کرنے لگتے ہیں. غیر متقی جو اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کو اس مضمون میں کوئی دخل نہیں ہے عملاً. وہ باہر کے دائرے سے بیٹھے ہوئے بظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہم اس دائرے میں ہیں،
کیونکہ اس دعا میں جب یہ فرمایا گیا کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، تو جن کے حق میں یہ دعا مقبول ہوئی ان کی غیر متقی اولاد ان کو اپنا امام کہنے کا حقدار نہیں رہتی۔ اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت ہی گہرا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں غیر احمدی ملاؤں سے ہمارا سب سے بڑا جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امام زیادہ ہیں یا تمہارے امام زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلیتاً ہمارے امام ہیں اور تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر تم نے کوئی تعلق ظاہر کیا تو ہمیں اتنا اشتعال آئے گا کہ اس کے بعد ہم حق بجانب ہوں گے کہ اگر تمہارے گھر لوٹیں، تمہاری مسجدیں مسمار کریں اور تمہیں قتل کریں یا تمہارے بچوں کو اذیتیں دیں، کیونکہ تم نے ہمارے امام کو اپنا بنا لیا۔ اور احمدی یہ کہتے ہیں کہ اصل تو ہمارے ہی امام ہیں۔ اب اس جھگڑے کو کیسے نپٹایا جائے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا جھگڑا تو نہیں جیسے بچے آپس میں لڑتے ہوں کہ ہمارا باپ زیادہ ہے تمہارا باپ زیادہ ہے، اور ماں باپ اگر موجود ہی نہ رہے ہوں تو کس سے پوچھے کوئی کہ کس کا کوئی زیادہ تھا۔ اب قرآن کریم نے ہمیں یہ نقطہ سمجھا دیا اور پہچان کی ایک کسوٹی ہمیں عطا کر دی، تاکہ آئندہ جب کبھی بھی امت میں یہ جھگڑے پیدا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے زیادہ ہیں، تو یہ آیت کسی کے حق میں گواہ بن کر کھڑی ہو جائے اور یہ بتائے کہ اس کے زیادہ ہیں اس کے نہیں ہیں یا اس کے بالکل نہیں ہیں۔ بس وہ لوگ جو تقوی میں ترقی نہیں کرتے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا کسی اور کے حق میں مقبول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہمارے آقا و مولا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں لازماً اپنی تمام شان کے ساتھ مقبول ہو چکی ہے۔ بس اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا نے آپ کی حفاظت فرما دی ہے، فرمایا ہے کہ آئندہ کے لیے تم میری نظر میں ہمیشہ متقیوں کے امام ہی رہو گے اور غیر متقیوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دعا کی مقبولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ آئندہ امت میں یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، تو وہ بدخلق اور ظاہر بین علماء جن کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا علمائی میرے علماء، فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء۔ ایسے بدخلق اور گندے علماء کا میرے سے کیا تعلق، میں تو متقیوں کا امام ہوں۔ اس لیے یہ غیر متقی جو ہیں ان لوگوں کے امام ہوں گے جن کے ماننے والے بھی پھر غیر متقی۔ تو اس جھگڑے کا حل تو کتنا آسان ہو گیا اور کتنا واضح، اور کہیں باہر پوچھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ تمام رہنما اور سردار جن کی قوم دن بدن گند میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بد اخلاقیوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تقوی سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں رہا، جن میں ہر قسم کی بدی عام ہو گئی ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے، فساد عام ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے حق مارے جا رہے ہیں اور بچے اغوا کیے جا رہے ہیں، معصوم لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہر قسم کے جرائم عام ہیں، اور عزت کا نشان طاقت بن چکی ہے، طاقت بن چکا ہے۔ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جس کے پاس جتھا زیادہ ہے، جس کے ساتھی زیادہ ہیں، وہی زیادہ معزز ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ سوسائٹی متقیوں کی سوسائٹی تو نہیں کہلا سکتی۔ بس ان لوگوں کے امام جو غیر متقی ہیں وہ خود متقیوں کے امام بننے کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اور یہ سارے مل کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو خدا نے فرما دیا کہ میں نے تجھے متقیوں کا امام بنا لیا ہے، اور قیامت تک
اس امت میں جتنے بھی متقی پیدا ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے رہیں گے، کہ دنیا اپنا سارا زور لگائے کہ ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے کاٹ کے الگ کر دے، مگر ایسا نہیں کر سکے گی، کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائے گی، اور ان کا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ تقوی میں ترقی کر رہے ہوں گے۔ بس اس پہلو سے اس دعا کے اس رخ پر بھی نگاہ کریں کہ اس دعا کا انجام بالآخر کیا انجام ہے۔ اس کے دو کنارے ہیں، ایک وہ جو مستقبل کی طرف چلنے والا رستہ ہے، اور اس میں وہ ضروریات ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد آتی چلی جائیں گی اور جن کی تقویٰ کی آپ دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے امامت کے لحاظ سے یہ دعا ماضی پہ اثر دکھاتی ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک انسان کو پہنچاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اگر تم متقی نہ بنے تو اس امام کے غلاموں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اسے خدا نے ہمیشہ کے لیے متقیوں کا امام بنا دیا ہے۔ بس اس پہلو سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ دعا ایک حیرت انگیز طور پر وسیع اثر دکھانے والی دعا ہے، اور اس دعا کے بغیر ہم حقیقت میں زندگی کے سانس نہیں لے سکتے، کیونکہ مومن کی زندگی کے سانس تقویٰ کی صحت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسے تقویٰ کی صحت نصیب نہ ہو، جس طرح دمے کے مریض کا دم گھٹ جاتا ہے، اس طرح روحانی لحاظ سے اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ بس اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے، یعنی مستقبل کے لحاظ سے بھی اور ماضی کے لحاظ سے بھی، ہمیشہ سوچ کر اور غور کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں، اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ آپ کو وہ متقی بنائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کے شایان نشان ہو، اور آپ کی اولاد کو ایسا متقی بنائے کہ وہ آپ کی اولاد کہلانے کی شایان نشان ہو، اور ہمیشہ کے لیے یہ تعلقات اسی طرح دونوں سمت میں مضبوط تر ہوتے چلے جائیں۔ لیکن ایک بیچ کا پہلو ہے جس کو اس آیت نے ہمارے سامنے رکھ دیا، کہ جن میاں بیوی کے تعلقات ایک دوسرے سے تقویٰ پر مبنی نہیں، ان کا نہ ماضی محفوظ ہے نہ مستقبل محفوظ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے، اور دیکھو میں اپنے اہل کے لیے بہترین ہوں، یعنی تم سب میں بہترین اس لیے ہوں کہ اپنے اہل کے لیے بہترین ہوں۔ اور اہل کے لیے بہترین ان معنوں میں تھے کہ آپ نے ان کے تمام حقوق ادا کیے، اور ایک حق کا ادنا سا حصہ بھی نہیں رکھا، اور اس کے ساتھ ان کے اخلاق کی نگرانی کی، اور ہمیشہ مسلسل ان کی تربیت کی طرف متوجہ رہے، اور بعض دفعہ راتوں کو اٹھ کر اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو اور حضرت علی کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے یا تہجد کے لیے جگایا کرتے تھے۔ یعنی ایسا مستقل آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کا دھیان تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ لگن لگ گئی تھی، کہ بلا استثناء کوئی دن ایسا نہیں ہے جب آپ نے اپنی بیگمات، اپنی ازواج مطہرات کی طرف اور اپنی اولاد کی طرف تربیت کے لحاظ سے توجہ نہ کی ہو۔ تو خیرکم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کے حقوق ادا کرنے والا، بلکہ خیرکم سے مراد یہ ہے کہ اول طور پر دین میں ان کے حقوق ادا کرنے والا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ اس کے بعد جب یہ دعا کی جاتی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، تو اس دعا میں غیر معمولی تقویت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو قبولیت کا پھل لگنے لگتا ہے۔ اگر اس کے بغیر دعا کریں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
دعاؤں کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دعا وہی مقبول ہوتی ہے جو دل کے جوش کے ساتھ کی جائے، اور بسا اوقات یہ دیکھتا ہے کہ دل کے جوش کے ساتھ دعا کر رہا ہے لیکن اس کو پھل نہیں لگا۔ اصل میں دعا کا مضمون بھی بہت باریک اور وسیع ہے، اور چونکہ یہ سارا دعا کا ہی مضمون چل رہا ہے اور اس دعا کے مضمون پر ہی یہ آیات ختم ہوتی ہیں، اس لیے اس خاص پہلو کی طرف میں آپ کو مزید متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جس کو دنیا کی حرص ہے، وہ روپیہ چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، مکان چاہتا ہے، دنیاوی عزتیں چاہتا ہے، اس کو طبی طور پر ایسی دعاؤں کی لگن ہوگی، اور ان دعاؤں کے لیے اس کے دل میں ایک طبی جوش پایا جائے گا، اور دعائیں کرتا چلا جاتا ہے اور وہ دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیکی کے مقامات جن کے لیے اس کے دل میں طبی جوش نہیں ہے، وہ ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کرتا، اور اپنی ایک عادت مستمر یعنی جاری رہنے والی عادت کے ذریعے وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میری دعائیں صرف میرے نفس کے لیے ہیں، خدا تعالیٰ کے لیے نہیں، اور نیکی کی خاطر نہیں۔ مثلا یہی دعا ہے، یہ دعا ایسی ہے جہاں اگر تعلقات خراب ہوں تو دل چاہتا ہی نہیں دعا کرنے کو، اور دعا کرنا انسان کو محض اس وقت نصیب ہو سکتا ہے جب وہ خدا کی خاطر اپنی طبیعت کے خلاف دعا کر رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ طبیعت کے مطابق دعائیں قبول ہوں، بعض ایسے مواقع ہیں جہاں طبیعت کے خلاف دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے خلاف نیک باتوں کی خواہش کی وجہ سے دعا کرتا ہے، یعنی عموم خواہش سے مراد ہے نیک باتوں کے احترام میں دعا کرتا ہے، اللہ کی خاطر وہ ایک نیکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا اس نیکی کو پکڑنے کے لیے، کوئی بدی ہے جس میں وہ ملوث ہو چکا ہے، اس سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا، اور واقعتاً درد دل سے باوجود اس علم کے کہ جس دن یہ بدی مجھ سے چھوٹی میری زندگی کا مزہ ہاتھ سے جاتا رہے گا، پھر دعا کرتا ہے۔ تو یہ دعا طبیعت کے خلاف ہونے کی بجائے زیادہ قبولیت کے اہل ہو جاتی ہے۔ بس جہاں مزاج کے اختلاف ہوں، جہاں میاں بیوی کے درمیان طبی دوریاں ہوں، ایک دوسرے کی صورت پسند نہیں، ایک دوسرے کی عادتیں پسند نہیں، اور بے شمار ایسی دیواریں ہیں جو درمیان میں حائل ہیں، اور پھر اس نیت سے کہ میرا خدا چاہتا ہے کہ میں یہ دعا کروں، اور مستقبل کی نسلوں کی حفاظت کی خاطر میرے لیے ضروری ہے، دین کی خاطر میرے لیے ضروری ہے، طبیعت پر بوجھ ڈال کے مگر خلوص نیت سے یہ دعا کرتا ہے، تو اس دعا میں ویسا ولولہ تو نہیں ہو سکتا جیسے ایک امتحان میں پاس ہونے کی خاطر گھبرایا ہوا اور ڈرا ہوا طالب علم دعا کر رہا ہوتا ہے۔ بعض وہ چیخیں مارتا ہے کہ اے خدا میں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، میرے مستقبل کا انحصار ہے، میں نے سارا سال نہیں پڑھا مگر اب رحم فرما اور مجھے پاس کر دے۔ اور اس دعا میں بظاہر کتنا غیر معمولی جوش پایا جاتا ہے، اور یہ دعا جب آدمی مانگے گا ان حالات میں جو میں نے بیان کی ہیں تو وہ جوش پیدا نہیں ہوگا، لیکن جبر کر کے اپنے اوپر وہ دعا کرے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی دعا بظاہر جوش میں کمی کے باوجود زیادہ مقبول ہوگی، اور ایسی دعاؤں کے طفیل آپ کی دوسری دعائیں بھی مقبول ہوں گی۔ یہ نقطہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی دعائیں محض تبھی خواہشات اور تمناؤں کے تابع ہیں تو ایک پہلو سے آپ اپنی ہوا کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ تو جھوٹا خدا ہے، یہ تمہاری آوازوں کو نہ سنے گا نہ قبول کرے گا۔ بس بظاہر آپ خدا کو مخاطب ہوتے ہیں، مگر جس شخص کی ساری زندگی محض حوائج نفس کے لیے وقف ہو اور اپنی طبی تمناؤں کی پیروی میں وہ دعائیں کرتا ہو،
عملاً اس کی دعائیں رائگاں جاتی ہیں اور ان کا نشانہ خدا نہیں ہوتا، ان کا قبلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی تمنا کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ پس بظاہر وہ خدا کا نام لے رہا ہوتا ہے، اب حقیقت میں اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعائیں کیسے مقبول ہو سکتی ہیں؟ ہاں، اگر اس کی دعاؤں کے دائرے میں ایسی دعائیں بکثرت شامل ہو جائیں جس کا اس کے نفس کے رجحانات سے طبی تعلق نہ ہو، اور خالصتاً للہ یا خالصتاً بنی نوع انسان کی خاطر وہ اپنے نفس کو اس طرف مائل کر کے دعائیں کرتا ہو، تو ان دوسری دعاؤں سے شرک کا الزام اٹھ جاتا ہے۔ پھر ایک نیا مضمون ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے خدا کا بندہ جب ایسی باتوں میں بھی دعائیں کر رہا ہے جس میں اس کی خواہش نہیں، تو جو طبی دعائیں ہیں خواہش کے نتیجے میں وہ بھی پاکیزگی کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں اور اسی نظر سے دیکھی جانی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کی دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک اور مثال میں اس طرح واضح فرمایا کہ وہ دعائیں جن سے تمہیں ڈرنا چاہیے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک ماں کی دعا ہے جو اپنی اولاد کے خلاف ہو۔ دیکھیں کتنا عظیم الشان اور کتنا گہرا نقطہ بیان فرما دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں کی دعا جو اپنی اولاد کے حق میں ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہر ماں گندی ہو یا نیک ہو، پاک ہو یا ناپاک ہو، اپنی اولاد کے حق میں تو بعض دفعہ دہریہ بھی ہو تو دعائیں کرتی ہے، بے اختیار کرتی ہے، کیونکہ اس کو طبی محبت ہے۔ وہ دعائیں چونکہ نفس کی خاطر ہیں، اس لیے ان کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ نیک مائیں جب یہ دعائیں کریں گی تو پھر اس لیے مقبول ہوں گی کہ وہ دوسری جگہ بھی اپنی دعاؤں میں خدا کی خاطر التجائیں کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لیے وہ ضرور مقبول ہوں گی، اس سے انکار نہیں۔ لیکن مائیں اگر فطرت کے خلاف کسی بچے کو بد دعا دیتی ہیں تو اپنے مزاج کے خلاف بات کر رہی ہیں۔ اور دیکھیں ایک اور مثال ایسی ہے جہاں مزاج کے مطابق دعاؤں کی تو ضمانت نہیں دی جا سکتی، مگر مزاج کے خلاف دعا کرنے کی ضمانت ہے کہ وہ ضرور مقبول ہوگی۔ تو دعاؤں کے مضمون کو جب سمجھ لیں اور ان کی گہرائی تک پہنچیں تو دعاؤں کے اسلوب آ جاتے ہیں، دعاؤں کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے، اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بعض دفعہ میری عمر بھر کی گریہ اوزاری بیکار گئی ہے، اور کیوں بعض دفعہ جوش پیدا ہوئے بغیر دل سے ایک خیال اٹھتا ہے اور وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ دعاؤں کو بھی تقویٰ کا لباس پہنانا پڑتا ہے، یہ ہے آخری نقطہ، اور اس کے بغیر دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ پس ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما کی دعا کو اس مضمون کو سمجھتے ہوئے مستقل مانگنے کی عادت ڈالیں، اور جب یہ دعا کیا کریں تو اپنے تعلقات کے دائرے پر، اپنے تعلقات پر نگاہ کیا کریں کہ ان کی کیا نوعیت ہے، آپ واقعتاً ان کو بدلنے کے لیے تیار ہیں بھی کہ نہیں، اگر ہیں تو کیا کوشش کر رہے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں، پھر اس دعا کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ بس اس گہری اور تفصیلی نظر سے جب آپ صداقت کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس دعا کے ذریعے اپنے معاشرتی تعلقات اور اہلی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو بلا شبہ مجھے کامل یقین ہے کہ اس دعا کی برکتیں آپ پر آسمان سے بھی نازل ہوں گی اور زمین سے بھی ابلیں گی، اور آپ کے گھر دیکھتے دیکھتے جنت نشان بن جائیں گے۔ اس دعا کے بعض اور پہلو ہیں جن کا عمومی قومی تربیت اور جماعتی نظام سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا۔ الحمدللہ
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر